الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا فصل لربك وانحر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید قربان کا موقع۔ قربانی کیا ہے، کس پر ہے، بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی ہے، آپ دیکھیے سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام، ان کے پہلے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، اللہ تعالیٰ نے ان سے تقاضا کیا قربانی کا، تو قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ قرب سے ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ قربانی کرتا ہے۔ جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، کہا تم زمین پہ رہو، اہبطوا منہا جمیعا، جنت سے اتر جائیے زمین پر، اب زمین میں رہنا ہے، واپسی لینی ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ دوبارہ سے جنت میں آ جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہے قربانی، تاکہ ہم یہ قربانی کریں تو ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ اور قربانی کی اصل اور روح کیا ہے، یہ جانور نہیں ہے، نہ ان کا خون ہے، نہ ان کا گوشت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا۔ اللہ نے پھر اتنی محنت، اتنے مہنگے جانوروں کی خریداری اور اتنا خون رہتا ہے، اتنا گوشت کہاں جائے گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانوروں کا ایک ایک بال قیامت کے دن ترازو میں رکھ کے تول کر قربانی والے کو اس کے مطابق اجر عطا کرے گا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل روح سمجھائی وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، کس کو میں نے کتنا خوبصورت بنایا ہے،
اللہ تمہارے جسم بھی نہیں دیکھتا، کس کو میں نے کیسا جسم دیا ہے، اے خالق و مالک بنانے والے تو کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اس بندے کا دل کیسا ہے؟ دل میں تقویٰ ہے؟ اگر تقویٰ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تقوی والے دل کے مالک بندے کا کیا ہوا عمل قبول ہو جائے گا۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس نے کہا نا اپنے بھائی کو لَأَقْتُلَنَّكَ، حسد میں آ گیا، حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ قابیل بھائی حابیل کو کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا بھیا میرا کیا قصور ہے؟ رب نے تقاضا تجھ سے بھی کیا، مجھ سے بھی کیا قربانی کا، تیری قبول نہ ہوئی میری قبول ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پیارے بھائی سن تو صحیح، تو غلط راہ پہ چل پڑا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے اس نے اس وقت یہ بات کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ یہ قربانی تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ حکم سب کو ہے، قبول کس سے ہوگی؟ تقوی والوں سے۔ بس یہ دو مین اہم باتیں سمجھ لیجئے میرے عزیزوں، پھر قربانی کیجئے۔ یہی تو مقصد ہے، جس وقت قربانی کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، اس سے پہلے پتہ کیا مسنون دعا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ پھر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہلی۔ اے اللہ میں حاضر، میں نے اپنا آپ بھی تیرے سامنے تسلیم کر دیا، سرنڈر کر چکا ہوں میں بھی۔ یا اللہ میں یکسو ہوں، شرک کرنے والا نہیں، یکجا ہوں، یک رخ ہوں۔ اللہ میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں، تو میری حاضری قبول کر لے، میرا نذرانہ قبول کر لے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرا حکم آیا نا، میں صرف قربانی کی حد تک نہیں، زندگی بھر کے لیے عہد کرتا ہوں ہمیشہ مسلمان بن کے جیوں گا۔ اللہ یہ دیا بھی تو نے ہے، ذبح بھی تیرا نام لے کے کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ یہ ہے میرے عزیزوں قربانی کا اہم پیغام۔ اگلی بات نوٹ فرمائیے، ہم نے جانور کا انتخاب کیا، اللہ سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان علی اہل کل بیت اضحیۃ فی کل عام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مسلمانوں سال میں ہر گھرانے پر قربانی کرنا لازم ہے۔ من وجد له ساعۃ، جنہیں قربانی کرنے کی فلم یضحی، پھر قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل بات ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی، توفیق دی، ہر مسلمان کو پتہ ہے قربانی ہے۔ قربانی کا جانور خریدا کیا حکم ہے؟ جانور بے عیب ہو، جانور میں کوئی عیب نہ ہو، لنگڑا ہو، نہ لولا ہو، نہ جناب کانا ہو، نہ اندھا ہو، نہ بھینگا ہو، نہ اتنا لاغر کمزور بیمار کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے۔ ہاں میرے عزیزوں، میری اور آپ کی نگاہ جانور پر ہوتی ہے، ہمارے رب کی نگاہ ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دوں گا، اللہ کے لیے سوچئے، جانور میں عیب ہو وہ قربانی میں نہ لگے۔ قربانی کرنے والا میں ہوں یا آپ، ہم میں ہر طرح کا عیب موجود ہو، دل کے حسد، کینے، بغض سے لے کر منافقتیں، عمل میں ریاکاریاں اور دیگر کتنے گناہ ہیں۔ سوچئے ذرا اللہ کے لیے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں کون سا گناہ ہے جو نہیں پایا جاتا، اور کن کی سنت پر عمل ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ان کا زمانہ کتنا مبارک، کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا، کیا تھا اس عرب کے اندر جو نہیں پایا
جاتا تھا، شرک، بیماریوں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور زناکاریاں، بدکاریاں، معمولی باتوں پر سال کی لڑائیاں، لیکن جب کلمہ پڑھا سب ختم۔ آج میں اور آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتے۔ آئیے ہم سب اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درست کریں۔ جانور کو آپ ذبح کریں گے، اللہ کے یہاں پیش ہو جائے گا، ہماری نہ جانے کتنی زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بندے تجھے بھی جب موت آئے نا، تجھے اسلام کی حالت میں ہی موت آئے، تاکہ میں آخر مسلمان بن کے جی۔ ہاں میرے عزیزوں، آج اسی بات کی امت کو ضرورت ہے۔ دیکھیے امت مسلمہ، فلسطین ہے یا کشمیر، افغانستان میں اللہ نے کتنی بڑی کامیابی دے دی، انڈیا ہے یا برما، کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور کافر یہ سمجھ کر ظلم ڈھا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، وہ نہیں دیکھتا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، اس کا فلاں مسلک ہے، اس کو نہ مارو یا اس کو مار دو، وہ نہیں دیکھتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اور آج مسلمان مسلک بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں اتنا پڑا، وہ کہتا ہے اچھا میرا مسلک یہ ہے، اس کا یہ ہے، میری اس کے پیچھے نہیں، اس کی میرے پیچھے نہیں، یہ مسلمان نہیں، میں مسلمان۔ نہ مسلمانوں ان سب فرقہ بندیوں سے نکلیے، ہماری پہچان صرف ایک ہے اور وہ ہے مسلمان۔ سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، بس یہ ہماری پہچان ہے۔ تو کافر مار رہا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے۔ ہاں ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ رسول کی ماننے والے نہ بن سکے۔ اللہ رسول کو ماننے والے تو بن گئے، لیکن اللہ رسول کی ماننے والے نہ بن سکے۔ نتیجہ ہمارے سامنے دیکھو نا، افغانستان میں مسلمانوں نے مانا اللہ رسول کو بھی، اللہ رسول کی بھی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دم دبا کے دشمن بھاگا، وطن عزیز ان کا چھوڑ کے نکلا۔ آج وہاں پر آزادی کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ امریکہ نے ان کے سامنے ڈیمانڈز رکھی، اپنے ملک کا نام اس میں جمہوریت شامل کر لو، اور نے کہا نہیں، ہمارے ملک کا نام ہے امارت اسلامیہ افغانستان۔ یہ ہوتا ہے آزاد قوموں کا کام، اور ہمارے ملک میں اگر کوئی آزادی کا نام لے لے، امریکہ سے غلامی، اس سے آزادی ہمیں چاہیے، ہم جناب کسی کے غلام نہیں ہیں، تو ہماری قوم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ آؤ میرے عزیزو، ہمیں امریکہ کے کلچر سے بھی آزادی چاہیے، ہمیں امریکہ سے فزیکلی بھی آزادی چاہیے۔ یہ اللہ کے جتنے دشمن ہیں ان کی تہذیب، ثقافت، ہر چیز سے بلند ہو کر آپ ایک مسلمان بن کے جیے، انشاءاللہ اسی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہے۔ یہی اس وقت مختصر طور پر اللہ کے فضل و کرم سے پیغام ہے۔ اللہ اس مختصر بات کو ہم سب کے لیے بہت کافی بنا دے، اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے، برکتیں عطا فرمائے۔ یہ عید کا موقع ہے، 10 ذی الحج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ان 10 دنوں میں ایک مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ محبوب۔ آج شام تک کا وقت ہے، تکبیرات کا اہتمام بکثرت کیجئے، ابھی گھروں کو واپس پلٹنا ہے، راستہ بدل کے جائیے، قربانی کیجئے، مستحق لوگوں کا خیال رکھیے، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 13 کی شام تک کثرت سے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کریے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات۔ یہ موقع ہوتا ہے عید کا، اس موقع پر الحمدللہ آپ سب احباب دل کھول کر اللہ کے فضل سے صدقہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی بھرپور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے، وہ جو ہماری مدد کے حقدار لوگ ہیں، جن کا ہمارے مالوں میں حق ہے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بھرپور چند منٹ کے اندر اندر صدقہ کیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے فضل سے دعا کرتے ہیں۔ اوپر والے پورشنوں میں بھی احباب ذرا جلدی کر لیں، چند منٹ کے اندر اندر یہ مرحلہ مکمل کیجیے، اور یہ پوری طرح سے خلوص نیت کے ساتھ
ٹھیک ہے نا, دل کے اندر ریاکاری نہیں, اخلاص کے ساتھ یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ صدقہ کر رہا ہوں, تیری بارگاہ میں تو اس کو قبول فرما. اور نیت یہ کہ یہ آخری وہ دن ہے جس دن کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے. دوسرے حصے میں خواتین بھی, کوئی میرا بھائی, کوئی میری بہن, بڑا چھوٹا, صدقہ کرنے سے خالی نہ رہے. نبی اکرم عیدین کے موقع پر خصوصی طور پر فرماتے صدقہ کرو, مردو تم بھی صدقہ کرو, عورتوں تم بھی صدقہ کرو. لہذا میں آپ تک اللہ کے نبی کا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, آپ انشاءاللہ اس پر اے کہتے ہوئے بھرپور صدقہ کیجئے. اللہ آپ سب کو رضائے خیر عطا فرمائے. جلدی کر لیجئے, اللہ آپ کو برکت دے. اوپر والے حصوں میں بھی یہ مرحلہ مکمل کر لیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. یہ صدقہ جو ہے میرے عزیزوں یہ بڑی کمال والی چیز ہے. تطفئ الخطایا, خطاؤں کو مٹاتا ہے. قیامت کے دن اللہ اس کا سایہ عطا کرے گا. اور بھی بڑی ساری اس کی فضیلتیں ہیں. بیمار ہے بندہ, اللہ تیری بارگاہ میں صدقہ کر رہا ہوں, شفا دے دے. بیماریوں کو اللہ ٹال دیتا ہے. تو یہ صدقے میں اللہ نے اتنی پاور اور جان رکھی ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لاکھوں کروڑوں میں صدقہ کرنا ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں. اللہ تو اتنا قدردان ہے, وہ کہتا ہے کوئی کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کرتا ہے نا تو میں اتنی قدر کرتا ہوں. اخلاص دیکھتا ہوں. ابھی جو بات ہم نے کی, اللہ دل دیکھتا ہے, تقویٰ دیکھتا ہے. اللہ اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر عطا کر دیتا ہے. لہٰذا ان چیزوں میں ہمیں اللہ کے فضل سے آگے بڑھنا چاہیے. دعا کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور اس سے پہلے ایک گزارش ہے, ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے محترم حافظ خالد ولید صاحب, اور اسی طرح سے محترم شبیر گجر صاحب تشریف فرما ہے. انشاءاللہ دعا کے بعد آپ ان کی بات بھی سن جائیے. جو مہمان ہوتا ہے اس کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی قدر یہ ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا یہ ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں, آپ انشاءاللہ دعا کے بعد بات سن لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم بها منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. یا اللہ ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ سب تیرے بندے تیری بندیاں, بڑے چھوٹے کو, بہت سارے بزرگ سفید بالوں والے, یا اللہ اوپر چھتوں تک پورے مرکز میں, یا اللہ یہ تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم سب تیرے در پہ تیرے آستانے پہ یا اللہ آئے بیٹھے ہیں. اپنی رحمت فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے دروازے سے اگر خالی واپس پلٹ جائیں تو یا اللہ ہمارے لیے اور کون سا دروازہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے بندیاں, ہم سب کو معاف فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے ظاہر و باطن میں کیے ہوئے تمام گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم نے نماز پڑھی, ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تیرے نبی نے بتایا تو فرشتوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے کس لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ ہم تجھ سے گناہوں کی معافی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ اپنی قربانیوں کی قبولیت کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. یا اللہ سب قبول فرما. ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. بیماریاں روحانی ہیں یا جسمانی, معمولی ہیں یا مہلک, یا اللہ ہر قسم کے بیمار کو ہر قسم کی بیماری سے مکمل صحت عطا فرما. میرے اللہ اے ہمارے پیارے اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. یا اللہ بیماری اگر ہو تو زندگی کے مزے ہی یا اللہ کرکرے ہو جاتے.
اپنی رحمت فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں ایک ساری اولاد عطا فرما۔ میرے کتنے بھائیوں بہنوں نے یا اللہ کہا دعا کے لیے، سب کا نام لینا میرے لیے ممکن نہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ جو اس مجمع عام میں بے اولاد ہیں اپنی رحمت فرما کے سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے دنیا آخرت میں ماں باپ خاندان قوم و ملت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک نامی کا باعث بنا۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے جادو جنات جیسی آزمائشوں سے محفوظ فرما، حلال پاکیزہ بابرکت وافر رزق عطا فرما، ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمیں آپس کا اتفاق اتحاد پیار محبت نصیب فرما، ہر قسم کے حسد کینہ بغض سے محفوظ فرما، سچ بولنے والی اپنا ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما، تقوی والا دل نصیب فرما۔ یا اللہ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، اپنے پیارے رسول کا فرمانبردار بنا، اپنی اور اپنے پیارے رسول کی محبت ہمیں ہمارے انگ انگ میں نصیب فرما، اپنے آگے سر تسلیم خم کر لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ مسلمان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما، آنکھوں کی طہارت نصیب فرما، کانوں کی پاکیزگی نصیب فرما۔ یا اللہ جیسا وجود تجھے پسند ہے ویسا عطا فرما، اللہ جیسا وجود تجھے پسند ہے ویسے ہمارے وجود بنا، اللہ بس ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ تو کہہ دے واہ میرے بندے کیا بات ہے، اللہ ساری دنیا کہتی رہے بات نہیں بنتی، بات تب بنتی ہے جب تو کہہ دے۔ اللہ ہمیں اپنے خلیل کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس تیرے گھر میں آئے بیٹھے اللہ تو جانتا ہے جمعے کے اوقات میں بچوں بچیوں کی پڑھائی کے اوقات میں، اب یا اللہ عید کے اجتماع کے موقع پر یہ جگہ کم پڑ گئی، اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، وسیع و عریض جگہ نصیب فرما۔ جتنے میرے پیارے محبت کرنے والے تیرے دین کی خاطر آ جائیں سبھی سوا جائیں، سب کے لیے آسانیاں اور سہولتیں ہوں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کو صالح قیادت نصیب فرما، دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی خرابشار اور انتشار سے محفوظ فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ جو تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، تیرے نبی کی امت کے دشمن ہیں، اللہ انہیں نیست و نابود فرما، ان کے شر سے امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، بچے جوان بوڑھے، دوسرے حصے میں خواتین، اللہ جس جس کے دل میں جو جو نیک خواہش ہے، نیک دعا ہے، زبان پہ آئی یا دل میں ہے تو سب جانتا ہے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس دعا کے دوران جس جس نے جو جو دعا کی یا اللہ سب قبول فرما، یا اللہ سب قبول فرما، یا اللہ سب قبول فرما۔ ہم سب کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کے جن کے کاروباری معاملات ڈسٹرب ہیں یا اللہ بند ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ان کو کھول دے، آسانیاں فرما دے، فقیری تنگ دستی سے محفوظ فرما دینا، ہمارے علاقے کو نثار قیادت عطا کر دے۔ تیرے کاغذوں میں جو اچھے لوگ ہیں یا اللہ ان کو ہمارے اوپر حکمران مقرر فرما۔ تیرے نبی کے الفاظ میں دعا ہے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے دور کے بعد والا خلافت، امارت، وہ والا دور ہمیں، وہ والا دور حکومت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ہماری مجبوریاں ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، اللہ اپنی رحمت فرما کے ان کو حل فرما، ہمیں ان سے آزادیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے محفوظ فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اپنے مجاہد بندوں کی حفاظت فرما، اب ان کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری قیادت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا اللہ تیرے بندوں نے جب تیری راہ کے اندر دعوت کا جہاد کا کام کیا تو نے عزتیں عطا فرمائیں، خدمت کا کام کیا، یا اللہ تو نے اپنے سب بندوں اور بندیوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا فرما دی. اللہ ہم سیاست کے اندر قدم رکھا ہے، اللہ ان کی بدولت پاکستان کی سیاست کا رخ ہی بدل دے. یا اللہ پاکستان کی سیاست کے اچھی سمت میں یا اللہ ڈال دے. یا اللہ تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، باقی یہ نبیوں والا کام تھا. یا اللہ نبیوں کے ورثاء کو کما حق کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے ہی عطا فرما. تیرے نبی نے بتایا تھا تم مانگ مانگ کے تھک سکتے ہو، اللہ دیتے ہوئے نہیں تھک سکتا. واہ میرے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا غنی ہے. اللہ ہم سب کی ضروریات سے واقف ہے، سب ضروریات پوری فرما، مجبوریوں سے واقف ہے دور فرما، مشکلات سے واقف ہے نجات عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، بچیوں کے حوالے سے بالخصوص پریشان ہیں، ان کے لیے بہترین اور اچھے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، میرے والدین کریمین سمیت ہمارے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما. اللہ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے اپنے پیارے بچھڑے ہوئے یاد آتے ہیں. نہ جانے اس مجمع میں کتنے ہوں جن کی پہلی عید ماں کے بغیر یا باپ کے بغیر یا دونوں کے بغیر ہوگی. اللہ سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اللہ سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. اللہ جب ہم پر بھی وقت آخر آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا، ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں مقبول شہادت کی موت عطا کر دینا. اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جنت فردوس کا داخلہ نصیب کر دینا. اللہ موت کی سختیوں میں ہماری مدد کر دینا، ہمارے جانے سے پہلے ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا. ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنانے کی فکر نصیب فرما، آخرت کی منزلوں کو آسان کر دینا. یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، میدان معاشر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی، آخرت کی گرمی تو برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں. اللہ بس اپنے عرش کا سایہ عطا کر دینا. یا اللہ پل صراط پر سے تیزی سے پلک جھپکتے ہی گزار کے بس بے حساب بغیر حساب اپنی جنت کا داخلہ نصیب کر دینا. یا اللہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں پر تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ اپنے عملوں کو دیکھے تو شرم آتی ہے، تیری رحمت کو دیکھے تو امید بن جاتی ہے. اللہ ہماری امیدوں کا نہ توڑنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.